ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، بالکل ابتدائی کر دی جاتی ہے اس کی، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جن کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کا پیغمبر ان کے مابین تھا۔ تو یہ سوال تو پیدا ہوتا تھا، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید میں کہ اس کو سمجھنے میں ہم نہ پہنچ سکیں، یا وہ اس کا فہم اس کے اس اسلوب بیان کی وجہ سے ہم سے دور ہو۔ تو ہم سب، کیا یہ بات بہت حیرت انگیز نہیں ہے کہ قرآن نے اصل ہدایت کو پوری وضاحت سے، پوری صراحت سے بیان کر دیا ہے، لیکن خود اس نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی استعمال کی ہیں جن کی حقیقت تم نہیں جان سکتے، لہٰذا ان کے درپے نہ ہونا۔ تو یہ بات تو شاید خود قرآن مجید نے خود اپنی ہرمیونٹکس بھی واضح کر دی ہے کہ بھئی مجھے میرا مطالعہ کرتے ہوئے یہ چیزیں ذہن میں لے کر آنا، اگر یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو پھر تمہیں تردد ہوگا۔ تو مجھے بتائیے گا، کیا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ تخصیص بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کون سی چیزیں محکم ہیں اور کون سی متشابہ ہیں، اور متشابہ کے اندر جو آپ نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ معنی ہمیں پتہ ہے لیکن اس کا مصداق ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ ہماری دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتی، یا رکھتی ہیں تو ہمیں ان کی حقیقت کا اعتراف نہیں ہے، یہ بتائیے گا مجھے۔ قرآن مجید کا کمال اعجاز یہی ہے کہ وہ اپنی مراجعت کے اصول بھی خود بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی حجت لوگوں پر تمام کر دی ہے، وہی ہے جس کے ذریعے سے اب دین سے متعلق ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ زبان کی جو بحثیں ہو سکتی تھیں ان کو سامنے رکھ کر سورہ آل عمران میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ میری آیات کی دو ہی قسمیں ہیں، وہ محکمات ہیں، اور محکمات کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہن ام الکتاب، جی، یعنی یہ کتاب جس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے، جو ہدایت لے کر آئی ہے، جس چیز کو یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے، جو اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ سب ہم نے انہی محکمات میں بیان کی ہیں۔ محکمات کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اب ان آیات میں نہ کسی تردد کو باقی رہنے دیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بحث پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ ظنی الدلالہ ہیں یا قطعی الدلالہ ہیں، وہ اپنا مدعا آخری درجے میں واضح کرتی ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کبھی محتمل الوجہین نہیں ہوتی، وہ آخری درجے میں محکم ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں بھی بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح سے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کے بعد جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اس کی تصویریں بھی قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آئیں گے اس کی بھی تصویریں قرآن مجید میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری اس دنیا کے واقعات نہیں ہیں، انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ جب زبان سے کسی چیز کا ابلاغ کرتا ہے یا ابلاغ چاہتا ہے تو یا تو الفاظ ہوں گے جو اپنا مصداق پہلے طے کر چکے ہیں، جی، اور یا ان پر قیاس کر کے کوئی بات کہی جائے گی۔ ٹھیک، اس کے سوا انسان کے پاس ان چیزوں کو بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو نہ ابھی اس کے تجربے میں آئی ہیں نہ اس کے تصور میں کہیں موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی ہدایت تو محکمات میں بیان کر دی ہے، ان میں نہ معنی کے لحاظ سے کوئی تردد ہے، نہ مصداق کے لحاظ سے کوئی تردد ہے۔ تم ان آیتوں کو پڑھو گے، ان کو ان کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھو گے تو وہ اپنی ہدایت کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے اس سے پیچھے بھی یہ عرض کیا تھا کہ امام حمید الدین فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ قرآن مجید کو جب اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں تو لا یحتمل الا تعویل واحدہ، یعنی وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اپنے مدعا تک لے جاتا ہے، اور اس مدعا میں پھر کوئی احتمالات باقی نہیں رہتے۔ ہماری طرف سے کمی یا کمزوری ہوتی ہے جو اختلافات کا باعث بن جاتی ہے، یا ہم نے قرآن مجید کے لیے جو ضروری تیاری چاہیے وہ نہیں کی ہوتی، اس طرح قلت علم کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا تدبر کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس ہدایت کو لے کے آئی ہے اس کو بالکل واضح طریقے پر پہنچا دیتی ہے، ٹھیک، اور حجت بن کر پہنچا دیتی ہے، برہان بن کر پہنچا دیتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ اس عالم سے ماورا، جی، نادیدہ، ظاہر ہے کہ وہ عالم جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو حقیقت کے لحاظ سے ہماری گرفت میں لایا نہیں جا سکتا،
اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس عالم کا تعارف تمہیں اس دنیا میں جو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں یا جن کے لیے الفاظ موجود ہیں ان سے گویا ایک مشابہت پیدا کر کے دکھا دیا ہے. ٹھیک. یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے تصویر کے طور پر تمہارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی زبان میں کوئی الفاظ موجود ہیں، نہ ان کی حقیقت انسان کے تصور میں آ سکتی ہے. تو اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. متشابہات کو بدقسمتی سے لوگوں نے مشتبہات کے معنی میں لے لیا، یعنی ان کے معنی متعین نہیں ہو سکتے، ان میں کوئی چیز واضح طور پر بیان نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آئی، وہ تمہارے تصور میں نہیں آئی، وہ تمہارے علم میں نہیں آئی، اس کے لیے تمہاری زبان میں کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے لیے الفاظ بھی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے اسالیب بھی ہیں، ان کو ہم مستعار لیتے ہیں اور تشبیہ دے کر یا مشابہ ٹھہرا کر تمہارے سامنے ایک تصویر رکھ دیتے ہیں. ان آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے ان میں کوئی تردد نہیں ہوتا. صرف مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معنی کے نتیجے میں جو مصداق سامنے آنا چاہیے، حقیقی تصویر جو ہے، حقیقی تصویر کیا ہے. تو قرآن نے اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ان کے معنی سے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے، البتہ ان کی تعویل یعنی ان کی حقیقت اس کو تم نہیں جان سکتے. اس کے لیے قیامت میں اٹھنا ہوگا، اس عالم کو دیکھنا ہوگا. جب وہ سامنے آئے گا تو اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. اس وقت انسان یہ خیال کرے گا کہ مجھے اس کا تعارف تو کرا دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ میں اس سے جو تصور قائم کرتا تھا اس کو میں نے اب حقیقت کی صورت میں دیکھا. اس کو پھر قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے واضح بھی کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ یوسف میں قرآن نے یہ بتایا کہ جیسے تمہیں کوئی خواب آتا ہے، خواب میں کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. جی. یہ بات جس آیت میں بیان ہوئی ہے اس آیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں. یعنی اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ستاروں کی تعداد بیان کی گئی ہے تو عربی زبان میں اعداد کے لیے جو الفاظ ہیں وہی استعمال کیے گئے ہیں. ستاروں کے لیے جو لفظ ہے اس لفظ کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں. سورج اور چاند کے لیے شمس اور قمر کے الفاظ عربی زبان کے عام الفاظ ہیں وہی استعمال کیے گئے ہیں. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے یہ معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، جو رویا دیکھا تھا، اس میں انہوں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک. یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. لیکن اس سے مراد کیا تھی؟ یہ جو خواب دکھایا گیا اس کی تعبیر کیا تھی؟ اس کا حقیقی مصداق کیا تھا؟ تو قرآن نے بتایا کہ وہ اس وقت سامنے آیا جب سیدنا یوسف کے 11 بھائی اور ان کے والدین آئے اور وہ ان کی عظمت کو دیکھ کر ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے. تو اس طریقے سے گویا جو مصداق تھا وہ تو جب تک سامنے نہیں آیا اس وقت تک وہ واضح نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی کہ اس کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے رویا روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان میں بھی یہی ہے. یعنی ایک چیز دکھائی جاتی ہے، اب یہ کہ مجھے دودھ پینے کے لیے دیا گیا، دودھ کے لیے عربی زبان کا لفظ پینے کے لیے دیا گیا، اس کے لیے افعال وہ سب ہمارے معروف الفاظ ہیں، لیکن دودھ سے مراد کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہی اسلوب ہم نے جنت، دوزخ اور دوسری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم خواب میں ایک تمثیل بنا دیتے ہیں اور اس طرح ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کا مصداق پھر جب تعبیر سامنے آتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے تم اس طریقے سے معنی سمجھ لیتے ہو. اب مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ذات باری عرش پر متمکن ہے. جی. اس کی نوعیت کیا ہے؟ عرش کا کیا مطلب ہے؟ کیا جس طرح ہمارے تخت ہوتے ہیں وہی چیز ہے؟ یعنی عرش کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس میں جو استوا کا فعل استعمال ہوا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. تو معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقی صورت کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمیں دوسری جانب متنبع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ ملحوظ رہو، لیس کمثلہ شیء،
یعنی اس کو تم اس دنیا کی کسی چیز کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے. اس کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ اس کی ہستی ہے تو اس کا تمہاری طرح کا کوئی جسم ہوگا، وہ اسی طرح سے زمان و مکان کا پابند ہوگا. ان چیزوں کا خدا کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس بات کو ہمیں قیامت ہی پر مؤخر کرنا پڑتا ہے کہ اس کی حقیقت وہاں سامنے آ جائے گی. ہم یہاں جس طرح سمجھتے ہیں، جتنے معنی ہمارے علم میں ہوتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں اور اس علم پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ کہ وہ حقیقی صورت میں کیسے سامنے آئے گا، یا اسی طرح سے مثلا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ قیامت میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسی تعبیر ہے جس سے ہمارے ذہن میں اسی طرح کے ایک تخت کا تصور آتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب متنبع کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں متصور نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصداق کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. لیکن 8 فرشتے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ سارے الفاظ عربی زبان کے معروف الفاظ ہیں، ان کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ اس میں الفاظ کی کوئی مختلف قسمیں نہیں ہیں. الفاظ کی قسمیں 10 ہو سکتی ہیں، وہ 10 پہلوؤں سے واضح بھی ہو سکتے ہیں، خفی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن کی آیات میں جا کر وہ 2 ہی صورتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی اس نے جو اپنی ہدایت بیان کی، مثال کے طور پر اس کے عقائد، اس کے ایمانیات، اس نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی، اس نے علم کے جو راز کھولے، اسی طریقے سے ہمیں جن احکام کا پابند کیا، جن اخلاقی حدود کا ہم سے تقاضا کیا، ہمیں جو شریعت تھی، وہ سب محکمات میں بیان ہو گئی. یعنی اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی تذبذب ہے، وہاں دونوں چیزیں واضح ہیں، معنی بھی واضح ہیں اور ان معنی کا مصداق بھی ہم جانتے ہیں. جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم چور کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، تو ہم ان لفظوں کے معنی بھی جانتے ہیں جو عربی زبان میں اس کے لیے اختیار کیے گئے ہیں. سارق کا کیا مطلب ہے، فقطع و ایدیہما کا کیا مطلب ہے. لیکن یہ کہ ان کا مصداق کیا ہے، وہ ظاہر ہے ہماری دنیا کی چیز ہے، ہم متعین کر لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے چور کس کو کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہاتھ کس کو کہتے ہیں. لیکن یہی بات اگر مثال کے طور پر آخرت کے بارے میں بیان کی جائے کہ وہاں تمہارے ہاتھ نمودار ہو جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیا نوعیت ہوگی، یا اسی طرح ذات باری کے بارے میں اس طرح کی تعبیریں اختیار کی جائیں تو ان کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا. تو قرآن مجید نے یہ ہمیں متنبع کیا ہے کہ اس کتاب کو چونکہ صرف دنیا کے معاملات بیان نہیں کرنے تھے، بلکہ اس کے ساتھ یہ کتاب تو اصلاً تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک حی و قیوم ہستی ہے. تو ظاہر ہے وہ ہستی ہے، ایک شخصیت رکھتا ہے، تو اس کی ذات کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوں گے. اور اگر قیامت ایک عالم ہے، ایک حقیقی عالم ہے، تو اس عالم میں ہم کیسے اٹھیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا وہاں یہی زمین و آسمان ہوں گے، کیا یہی ماحول ہوگا، کیا یہی زمان و مکان ہوں گے، کیا اسی طریقے کی نعمتیں ہوں گی، یہی درخت ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہی نہریں ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہی پھل ہیں جن کا قرآن نام لے رہا ہے. یہ ساری باتیں چونکہ بیان کرنی ہیں تو اس کے بارے میں متنبع کر دیا کہ یہی یہ تصور نہ کرنا، وہ دنیا ہے جو تمہارے اس وقت تصورات سے بالاتر ہے، لیکن اس کی ایک تصویر تمہارے سامنے رہنی چاہیے، وہ ہم نے اس طرح سے بیان کر دی ہے. تو یہ آیات متشابہات ہیں. اس میں جس غلط فہمی کو مدرسہ فراہی میں پوری طرح واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محکمات اور متشابہات متعین ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی آیت کے بارے میں کہیں کہ محکم ہے اور کوئی دوسرا کہے کہ متشابہ ہے، وہ بالکل متعین ہے. یعنی محکمات میں ہدایت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کے ایمانیات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اخلاقیات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی شریعت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید جن دنیوی حقائق سے ہم کو متنبع کرتا ہے وہ بیان ہوئے ہیں. تو محکمات کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے. اور متشابہات صرف وہ آیات ہیں جن میں ذات باری کے بارے میں، ہم سے پہلے کے عالم کے بارے میں، بعد میں آنے والے عالم کے بارے میں جو ہماری گرفت میں نہیں آتا، کچھ حقائق ہمیں بتائے گئے ہیں. وہ حقائق ہمارے لیے ازدیاد علم کا باعث بھی بنتے ہیں، ازدیاد اطمینان کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تصویر کیا ہے، ان کا حقیقی مصداق کیا ہے، وہ ہم یہاں نہیں جان سکتے. چنانچہ وہاں پھر سورہ آل عمران میں متنبع کیا گیا ہے کہ جن لوگوں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے، وہ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں متشابہات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح بیان کیا گیا اس کو مان لیا، ہم نے اس پر ایمان قبول کر لیا. وہ کبھی ان کے در پہ نہیں ہوتے،
انہیں یہ معلوم ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ٹھیک، اللہ کے سوا ان کی تعویل یا ان کی حقیقت کوئی نہیں یہ جانتا۔ تعویل کا لفظ وہاں سورہ یوسف ظاہر ہے میں وہاں بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو تعویل کا مطلب ہے مصداق، حقیقت کسی چیز کی جاننا، یہ معنی کے معنی میں یہاں استعمال نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو ہم نے واضح کر کے بتایا ہے کہ اس سے قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ٹھیک، یعنی وہ محکم ہے، ہر لحاظ سے محکم ہے، اس کی ہدایت محکم ہے، اس نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ محکم ہیں، ان میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پوری طرح قائم ہے۔ اس کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو اپنا ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح نتیجے تک لے جانے کے لیے سارے لوازم اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جب وہ آخرت کو بیان کرے، جب وہ اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں کوئی بات بیان کرے، تو اس موقع پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی چیزوں کے متماثل ٹھہرا کر بعض تصویریں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہی تمہارے لیے ممکن تھا، اس علم کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ ان میں بھی الفاظ کے معنی تم آسانی سے سمجھتے ہو، وہ عربی مبین کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن ان کے مصداق کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں وہ مصداق نہ سامنے لایا جا سکتا ہے، نہ اس طریقے سے سمجھایا جا سکتا۔